ایک طالب علم حضرت واصف علی واصف سے سوال کرتا ہے کہ آپ فرمائیں کہ درویش کون ہوتا ہے، درویش کیا ہے، اور درویش پہلے ہوتے تھے اب کیوں نہیں ہوتے؟ تو حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ درویش اب بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھ گئی ہے۔ اب ایک مشہور حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بے آب و گیاہ صحرا سے حاجیوں کا قافلہ گزر رہا تھا۔ وہاں انہوں نے خدا کے ایک نیک اور پرہیزگار بندے کو دیکھا جو اس تپتی ہوئی صحرائی ریت پر نماز پڑھ رہا تھا، جس کی گرمی سے دیگ کا پانی بھی ابلنے لگا، لیکن وہ مرد حق ایسے بے نیاز اور بے خود ہو کر نیت باندھے کھڑا تھا جیسے کسی صحن گلستان میں کھڑا ہو۔ اسے اپنے آس پاس کا کوئی ہوش نہ تھا اور بڑے خشوع و خضوع سے دھیمے دھیمے انداز میں خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوا مصروف عبادت تھا۔ حاجیوں کی جماعت کے لیے یہ منظر ایک کرشماتی تاثر لیے ہوئے تھا۔ وہ بے چینی سے اس نمازی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ بہت دیر بعد جب وہ مرد حق اپنی معرفت کی گہرائیوں سے واپس لوٹا تو حاجیوں نے دیکھا کہ اس شخص کے بازوؤں اور چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک ٹپک کر صحرا کی سلگتی ریت میں گم ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی وضو کر کے فارغ ہوا ہو۔ اس نے حاجیوں نے بے تابی سے پوچھا، ارے صاحب، اس راز سے پردہ تو اٹھائیے کہ اس بے آب و گیاہ صحرا میں آپ کو یہ پانی کیسے فراہم ہوا؟ اس مرد مومن نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اوپر سے۔ حاجیوں نے بے تابانہ پوچھا، کیا یہ پانی ہمیشہ آپ کی خواہش پر ہی حاصل ہوتا ہے یا کبھی نہیں؟ آپ تو مرد مومن ہیں، ہمیں اس معاملے سے آگاہ فرمائیں تاکہ آپ کا ایمان دیکھ کر ہمارے یقین اور توکل کو بھی تقویت مل سکے۔ ہم جو ظاہری دنیا کے دل دادا ہیں اور دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں اس خیالی دنیا سے نجات مل سکے۔ مرد حق نے خدا کے آگے درخواست رکھ دی اور بولا، اے میرے خالق، کہ تیرے بندے حق کی تلاش میں سرے گرداں ہیں، ان پر حق کی روشنی ڈال دے، انہیں اندھیروں سے نکال دے۔ تو نے جس بلندی سے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، میں تو اسی سے رزق مانگنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ ابھی وہ مرد حق خدا کے حضور درخواست ظاہر کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک سمت سے کالی گھٹا اٹھی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ پیاسے حاجیوں کی تو جیسے عید ہو گئی، انہوں نے جھٹ سے مشکیزیں بھر ڈالے۔ ایک درویش شفت انسان کی کرامت دیکھ کر حاجیوں کے گروہ نے اپنے دل کے سارے صنم خانے توڑ ڈالے۔ دوسرا گروہ نے خدا کی قدرت کاملہ پر اپنا ایمان راسخ کر لیا۔ تیسرا گروہ منافقوں کا تھا جو بدنصیب کچے پھل کی مانند کھٹے کے کھٹے ہی رہے۔